نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء اہل سنت سجا محبوب آپ کے دامن عفو و کرم کی قسم۔ اس کا تیسرا معنی علماء نے بیان کیا، فرمایا دحا سے مراد حضور کے کمالات ظاہریہ ہیں، حضور کے معجزات ہیں جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ڈوبا ہوا سورج پلٹتا دیکھا، 14ویں کا چاند 2 ٹکڑے ہوتا دیکھا، درختوں کو زمین چیر کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر سے گزر جاتے درخت آپ کو سلام کیا کرتے۔ یہ حضور کے کمالات ظاہریہ تھے جو رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کبھی کسی کو پانی کی ضرورت ہوتی اور پانی نہ ہوتا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ بہت سارے غلام حاضر ہیں، سبھی کو پیاس لگی ہے، لیکن پانی کا صرف ایک مشکیزہ یا ایک لوٹا ہے، ایک برتن ہے جس میں پانی ہے۔ حضور اس میں انگلی ڈبو دیتے، کہا کئی 100 صحابہ پانی پی جاتے لیکن وہ پانی کبھی کم نہ ہوتا۔ یہ کمالات ظاہریہ رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ فرمایا بددحا محبوب تیرے کمالات ظاہریہ کی قسم، واللیل اذا سجا، اور کمالات باطنیہ کی قسم۔ اب حضور کے وہ کمالات جو کسی کو پتہ نہیں چلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، آج تک مزار میں حضور کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ان کو فرماتے یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی، اے ابو بکر تم ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو لیکن یاد رکھنا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکا۔ میرے رب نے مجھے جو عظمتیں دی ہیں، جو مقام دیا ہے، وہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ رب نے جس کو عطا فرمایا ہے وہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اور یہ تمام مکاتب فکر کے مدارس پہ پڑھائی جاتی ہے، اس کو شرح عقائد کہتے ہیں۔ اس کی تشریح اور شرح لکھی ہے النبراس علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ اتنے بڑے بزرگ تھے، اللہ نے ان کو کمال دیا تھا، یہ دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ لکھتے لکھتے جب دونوں ہاتھ ملتے تو کمال یہ تھا کہ ایک جملہ مکمل ہوا کرتا تھا، ایک لفظ مکمل ہوتا تھا۔ ایسا کمال کا بندہ ہے۔ وہ النبراس کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے کہ ایک بزرگ تھے ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر پرواز کی، کہ میں روحانی طور پر پرواز کر گیا اور یہ روح پرواز کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خوش قسمت لوگ ہوتے رات سوتے ہیں، ان کی روح مدینہ پاک حاضر ہو جاتی ہے، وہ مدینہ پاک کی زیارت کرتے ہیں، کسی کو مکے کی زیارت ہوتی ہے، یہ روحانی طور پر پرواز ہوتی ہے۔ پھر رب نے اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت دی ہے، ان کی روحیں بہت دور تک پرواز کر جاتی ہیں۔ کہتے میں نے اتنی پرواز کی کہ 7 لاکھ عرش جو ہے وہ میں عبور کر گیا۔ اتنے عرش، یہ عرش ایک نہیں کئی عرش ہیں، کہ میں بہت اوپر چلا گیا۔ اتنی اوپر جانے کے بعد مجھے آواز آئی ابو الحسن کدھر آ رہے ہو؟ میں نے عرض کی میں اس عرش کو دیکھنے آ رہا ہوں جس عرش پہ معراج کی رات مصطفیٰ نے قدم رکھے تھے۔ جواب ملتا ہے لا وصول اللہ کا، یہیں سے پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی اڑتے رہو اس عرش تک نہیں پہنچ سکتے جس عرش تک مصطفیٰ کا قدم پہنچا۔ سبحان اللہ۔ یار جن کے قدم اتنے اونچے ہیں ان کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ لکھتا ہے قدموں میں زمین کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا واللیل اذا سجا، محبوب تیرے کمالات باطنیہ کی قسم۔ چوتھا اور آخری معنی عرض کر رہا ہوں، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ معنی بیان کیا، کہتے والضحا، ضحا سے مراد حضور کا چہرہ ہے، واللیل اذا سجا، لیل سے مراد حضور کی زلفیں ہیں۔ وہ کہتے ضحا سے مراد حضور کا چہرہ ہے کیونکہ حضور کا چہرہ چمکتا تھا، حضور کا چہرہ جس طرح دن چمکتا ہے یوں چمکتا تھا، اور حضور کی مبارک زلف ایسی ہے کیونکہ ہر شاعر جب زلف کو تعبیر کرتا ہے نا تو وہ اس کو رات کے ساتھ تعبیر کرتا ہے۔ تو رب فرماتے ہیں بدضحا، مصطفیٰ تیرے چمکتے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور تیری بل کھاتی زلفوں کی قسم ہے۔ سبحان اور یہ اللہ۔ کیوں نہ ہو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے کل قمر لیلۃ البدر،
حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا. حضور کا چہرہ مبارک ایسا تھا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے. اب جب چاند کا لفظ بولا نا تو دل نے عشق نے احتجاج کر دیا. ابو ہریرہ حضور کے چہرے کو چاند کہتے ہو, میں اس کو تسلیم نہیں کرتا, ایسا نہیں ہو سکتا. میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو, میں تو چاند کو ان کے نقش کفے پا پہ قربان کرتا ہوں. اور کسی نے کہا چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے, چاند کے چہرے پہ داغ ہے, مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. سبحان اللہ. کل قمر لیلۃ البدر, حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا. جب یہ لفظ بولے نا تو آپ کے دل نے احتجاج کیا, ایسا نہیں ہو سکتا. فوراً الفاظ واپس لیتے ہیں, کہتے نہیں نہیں, لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ, چاند کی طرح نہیں بلکہ میرا محبوب اتنا سونا ہے, ان جیسا سونا نہ پہلے کبھی آیا تھا نہ قیامت تک آ سکتا. سبحان اللہ. حضرت احسان کہتے ہیں کیسے آ سکتا ہے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, محبوب جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, ان جیسا سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب, رب نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. رب نے تو یوں بنایا ہے, میرا محبوب جیسے چاہتا تھا رب محبوب کو اسی طرح بناتا گیا. سبحان اللہ. ربا مصطفیٰ تیرے چمکتے چہرے کی قسم. حضور کے حسن پہ ایک بڑا کمال کا واقعہ لکھا امام زرقانی نے, اگر آپ کی توجہ ہوگی تو حضور کا حسن دل میں اترتا محسوس کریں گے. امام زرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیر کرنے کے لیے مدینہ سے کچھ باہر تشریف لے گئے. حضور سیر کرنے, جس طرح کہ ہم باغ پہ نکلتے ہیں, حضور کا مبارک دل میں اس دن یہ خیال آیا کہ سیر کرنے کے لیے نکلتا ہوں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح سیر کے لیے نکلے. مدینہ سے کچھ فاصلے پر گئے تو وہاں ایک قافلہ رکا ہوا تھا. انہوں نے پڑاؤ کیا تھا. پہلے جب سفر ہوتے تھے رات جہاں ڈھلتی وہیں پڑاؤ کر لیا جاتا, پھر جب سورج طلوع ہوتا دن ہوتا تو آگے چلتے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جب ان قافلے والوں کے پاس پہنچے نا تو یہ قافلے والے جہاں اپنے اونٹ باندھے ہوئے تھے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اونٹوں کے پاس چلے گئے. ان میں ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا. عرب والے سرخ رنگ کے اونٹ کو بڑا پسند کرتے ہیں. حضور نے جب اس اونٹ کو دیکھا نا تو میرے آقا کو وہ اونٹ پسند آ گیا. حضور فرماتے قافلے والوں کیا یہ اونٹ تمہارے ہیں؟ عرض کی جی ہمارے ہیں. فرمایا یہ سرخ رنگ کا اونٹ بیچتے ہو؟ امام زرقانی لکھتے پتہ نہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا, اور یہ ہے بھی صحیح, مسافر سفر میں اپنی سواری نہیں بیچتا, لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ خریدنے والے وہ ہیں جن کا چہرہ بڑا سونا ہے, کہا بیچنا تو نہیں تھا, اگر آپ خریدتے ہو تو ہم بیچ دیتے. سبحان اللہ. اگر آپ نے خریدنا ہے تو بیچ دیتے. یا کاروباری حضرات موجود ہے, بعض اوقات کوئی چیز بڑی مہنگی خرید لی جاتی ہے اور وہ رکھ دی جاتی, ہر کسی کو نہیں بیچی جاتی, لیکن اگر خریدار ایسا آ جائے کہ جس کو موڑا نہیں جاتا, وہ اس چیز سے زیادہ قیمتی ہو, پھر چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا. کہا خریدی تو اپنے لیے تھی, بیچنی نہیں تھی, لیکن تمہیں دے رہا ہوں کہ تمہیں اس سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں. تو امام زرقانی کہتے وہ قافلے والے کہنے لگے ہم نے اونٹ بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا, اگر آپ خریدتے ہو تو ہم بیچ دیتے. سبحان اللہ. میرے حضور نے فرمایا قیمت کتنی؟ کہا جتنی قیمت ہے. حضور فرماتے ایسا کرتا میں اونٹ لے جاتا ہوں, اس کی قیمت تمہیں بیچ دیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ میں منظور ہے. میرے آقا نے اونٹ کی قیمت طے کی, حضور نے اونٹ لیا اور مدینہ پاک کو چلے گئے. امام زرقانی کہتے جب تک حضور نظر آتے رہے قافلے والے پیچھے سے دیکھتے رہے, جو حضور نظروں سے اوجل ہوئے سکتے میں آ گئے. جب ان کو ہوش آیا تو کہنے لگے یار ایک شخص آیا, ہم اس کا پتہ نہیں جانتے, ہمیں معلوم نہیں وہ کہاں کے رہنے والا, کیونکہ جب نقد چیز بیچی جاتی ہے اس کا نام نہیں پتا کیا جاتا, لیکن جب ادھار بیچا جائے اس کو دی جاتی جس کو بندہ جانتا ہو, یا اس کا کوئی گارنٹی دینے والا ہو, یا وہ کوئی چیز گروی رکھنے والا ہو, تب اس کو ادھار دی جاتی ہے. کہا ایک شخص آیا, ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں ہے, کسی نے اس کی گارنٹی نہیں دی ہے, اس نے کوئی چیز گروی نہیں رکھی ہے, وہ ہمارا قیمتی اونٹ ہم سے لے گیا, ہمیں تو پوچھنا تو چاہیے تھا نا کہ وہ کہاں کا ہے. دوسرا کہنے لگا یار تو اونٹ کی باتیں کرتا ہے, تو نے دیکھا نہیں تھا وہ سونا کتنا تھا,
تھا اذا تکلم، جب وہ گفتگو کرتا تھا، یو رؤیک النور یخرج من بین ثنایاہ، میں نے دیکھا تھا جب وہ گفتگو کرتا نا ان کے منہ سے نور چھن چھن کے سبحان اللہ سبحان کہا تو اللہ اونٹ کی باتیں کرتا ہے، تو نے دیکھا نہیں اذا ضحک یتلعلع فی الجدر، کہ جب وہ مسکراتے تھے ان کے مسکرانے کا اثر سامنے پہاڑوں پہ پڑتا تھا۔ تیسرا کہنے لگا تو اونٹ کی باتیں کرتا ہے، تو نے ان کی آنکھوں کو نہیں دیکھا تھا۔ پنجابی میں کہتے ہیں کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں۔ سبحان اللہ آدم چشتی نے تو قلم توڑ دیا، کہتے تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے رخ تو نقاب اٹھاوے، جے او جاوے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے، دھرتی لف لف جاوے جے ہتھ کھلا وچ او رکھے ہتھ کھلا تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ کھولے انج پہ جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، کی اعجاز حسن وچ او دے جو آوے وک جاوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدنے نظر نہ آوے۔ سبحان اللہ کہنے لگے یار تم ان کے حسن میں کھوئے رہے، حقیقت یہ کہ وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی کہتے جب یہ لفظ بولا نا ہتھیا کے لے گیا، اندر سے زنانہ آواز آئی، خبردار انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یقدر بکم، خبردار کوئی بھی اس سونے کے متعلق بات نہ کرے، اگر وہ اونٹ کی قیمت نہ دے مجھ سے وصول کرنا، میں اس کی گارنٹی دے۔ سبحان اللہ اب اندر سے آواز آتی ہے ایک عورت کی، اب وہ عورت کون تھی؟ اس قبیلے کے سردار کی بیوی تھی۔ وہ کہنے لگی خبردار اس سونے کے متعلق بات نہ کرنا، اگر وہ اونٹ کی قیمت نہ دے مجھ سے وصول کر لینا، میں ضمانت دیتی ہوں۔ کہنے لگے اچھا تو اس کو جانتی ہے؟ کہتی خدا کی قسم میں